ایک گھنے جنگل کے کنارے پر ایک چیونٹی کا بل تھا۔ چیونٹیوں کی یہ چھوٹی سی دنیا ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ ہر چیونٹی اپنے حصے کا کام کر رہی تھی، کچھ خوراک اکٹھا کرنے کے لیے باہر جاتیں، کچھ بل کی صفائی کرتیں اور کچھ نگران رہتیں تاکہ بل کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیونٹیوں کی یہ کمیونٹی ایک مضبوط نظم و ضبط کی پابند تھی اور سب مل جل کر کام کرتیں۔ چیونٹیوں کی اس بستی کی ایک چیونٹی کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو اپنے کام میں ماہر اور محنتی تھی۔ وہ ہمیشہ خوراک اکٹھا کرنے کے لیے سب سے آگے رہتی اور اپنے بل کی بھلائی کے لیے دن رات محنت کرتی۔ چنٹو کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے بل کی خدمت کرنا تھا۔ ایک دن چنٹو خوراک کی تلاش میں تھی کہ اچانک اسے ایک بڑا انسان نظر آیا۔ یہ انسان جنگل میں گھوم رہا تھا اور درختوں کے بیچ سے راستہ بنا رہا تھا۔ چنٹو نے پہلی بار کسی انسان کو دیکھا تھا اور وہ حیران تھی کہ اتنا بڑا مخلوق کیسا ہوگا۔ انسان نے بھی چنٹو کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، ارے چھوٹی سی چیونٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ چنٹو نے جواب دیا، میں خوراک کی تلاش میں ہوں تاکہ اپنے بل کے لیے کچھ کھانا اکٹھا کر سکوں۔ ہم چیونٹیاں دن رات محنت کرتی ہیں تاکہ اپنی بستی کو محفوظ اور خوشحال بنا سکیں۔ انسان نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ تو بہت محنتی ہو، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے؟ ہمیشہ محنت کرنا، کبھی آرام نہیں کرنا۔ چنٹو نے مسکرا کر جواب دیا، ہماری محنت ہی ہماری خوشی ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ انسان نے چنٹو کو اپنی دنیا کے بارے میں بتایا۔ ہم انسان بہت مختلف ہیں، انسان نے کہا۔ ہمیں محنت پسند نہیں ہے، ہم آرام پسند ہیں اور ہمیشہ آسان زندگی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے بہت سی مشینیں بنائی ہیں جو ہمارے کام کو آسان بناتی ہیں۔ چنٹو نے تعجب سے کہا، لیکن کیا آپ لوگ کبھی اکٹھے ہو کر کام نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے محنت نہیں کرتے؟ انسان نے کہا، ہم لوگ خود غرض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کا خیال رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ چنٹو نے انسان کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم چیونٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ہمارے لیے کمیونٹی سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور صرف اپنے بارے میں سوچیں تو ہماری بستی کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ انسان نے چنٹو کی باتوں کو سن کر سوچا اور کہا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ہمیں بھی اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ انسان نے چنٹو سے ملاقات کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی کمیونٹی کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہے تو وہ بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے گاؤں واپس جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ انسان کے گاؤں میں تبدیلی آنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، کمیونٹی کے لیے کام کرنے لگے اور خود غرضی چھوڑ کر سب کی بھلائی کے بارے میں سوچنے لگے۔ گاؤں میں خوشحالی آنے لگی اور سب لوگ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ چنٹو کو انسان کی تبدیلی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی باتوں سے ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بل واپس جا کر اپنی ساتھی چیونٹیوں کو بتایا کہ کیسے ایک انسان نے ان سے سیکھ کر اپنی کمیونٹی کو خوشحال بنایا۔ چیونٹیوں نے یہ سن کر کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہم چیونٹیاں ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اپنی کمیونٹی کو خوشحال بنائیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، تعاون اور کمیونٹی کی خدمت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی فائدے کے بجائے سب کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی کمیونٹی کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہے تو ہم انسان بھی اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی خود غرضی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی ایک خوشحال اور پرامن جگہ بن سکے۔